نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ دروس قرآن کا سلسلہ وار مضمون ہے جس میں قواعد اور گرامر اور لغوی تشریحات کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ اس کو بار بار سننے سے قرآن کریم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس لیے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح میں امت کے سامنے پیغام قرآن کو پیش کر رہا ہوں، نیت ہے اجر و ثواب، ذمہ داری کو انجام دینا، جو امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام قرآن کو عام کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل ہی فرمایا ہے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، بلکہ انسان اور جن دونوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جو امت مسلمہ ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو اپنے ان بھائیوں تک بھی پہنچائے جن بھائیوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کا جو پیغام ہے یہ اللہ کا بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ آسمان اللہ کا بندے کے لیے قیمتی تحفہ ہے، زمین قیمتی تحفہ ہے، آب و ہوا قیمتی تحفہ ہے، دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے، لیکن ان تمام تحفوں میں جو سب سے اعلیٰ تحفہ ہے اور وہ ہے حصول جنت، جس کے ذریعے ہو جنت پہ جانا، جس تحفے کی بنیاد پر ہو، یقیناً وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہر فرد امت مسلمہ کی بنتی ہے، تو آپ حضرات اس میں حصہ دار ہوں اور اس پیغام کو اپنے تمام متعلقین دوستوں تک پہنچائیں، اور بہت معمولی محنت سے آپ بڑے اجر و ثواب کو بٹورنے والے بن جائیں گے۔ یہ چند گزارش ہے جو سلسلہ وار مضمون کا سلسلہ کچھ دنوں سے رکا ہوا تھا، اب انشاءاللہ دروس قرآن کے نام پر ہر ہفتے 2 دن یہ سلسلہ رہے گا۔ 20 سے 25 منٹ کے وقفے کا یہ مضمون ہوگا۔ اس مضمون کو کئی بار سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اب آئیے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ و تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ مضمون بہت حد تک گزر گیا ہے، اب یہاں سے الحمدللہ رب العالمین سے مضمون کا آغاز ہوگا، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اب اس کے نام کے تعلق سے میں کچھ نشاندہی کر دوں جو احادیث کے اندر ہے، اور اس سورہ کی کچھ فضیلت ہے اس کو پیش کر دوں۔ اس سورہ کے نزول کا کیا مقصد ہے، اس سورہ کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی واضح کر دوں۔ سب سے پہلے مشہور نام ہے اس کا سورہ فاتحہ، چونکہ قرآن کریم کا یہ آغاز ہے، یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، افتتاح سے فاتحہ ہے، تو اس کے معنی کے اندر آغازی مفہوم پایا جاتا ہے، تو ایک سورہ فاتحہ ہے۔ دوسرا نام جو نام ہے اس کا اس کے اندر مفہوم بھی پایا جاتا ہے، وہ سورہ شفا ہے، بعض روایتوں میں سورہ شافیہ بھی وارد ہے۔ سورہ شفا، سورہ شافیہ، دونوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ تو لغوی ترجمہ جو شفا کا ہے وہ ہر اردو سے واقف آدمی سنے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی شفا کا معنی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے شفا کے معنی آتے ہیں
کسی کو کوئی بیماری لگ جائے اس بیماری کا ازالہ، جس چیز کے ازالہ بیماری کو شفا کہتے ہیں۔ بیماری لگ گئی، اب وہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا آدمی، تو کہیں گے کہ اس کو شفا حاصل ہو گیا۔ تو شفا کی یہ معنی ہے۔ اللہ کی صفات میں شافی بھی ہے، شافی، شافع نہیں، شافی۔ شافع تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ شافی یا کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ ہے شفا دینے والی ذات۔ الشافی وہ ذات جو شفا دیتی ہے۔ تو اب یہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ شافیہ بھی ہے، تو اس کے ذریعے شفا نصیب ہوتا ہے۔ شفا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے وہ ظاہری بیماری جو لگ جائے، جو دنیا میں رہنے والوں کو آب و ہوا یا کس اور وجہ سے بیماری لگتی ہے، اس بیماری کے ازالے کو شفا کہتے ہیں۔ اور جو چیز اس بیماری کو دور کر دے اس کو شافی کہیں گے۔ تو شافی اللہ کی ذات ہے، حقیقی معنی کے اعتبار سے اور مجازی اعتبار سے اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں سورہ شافیہ ہے۔ تو یہ سورہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ ظاہری امراض کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ شفا ہے۔ ایک اس کے نام کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے۔ دوسری وجہ جس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں، نام رکھنے کی وجہ کہ سورہ شافیہ کو سورہ شافیہ کیوں کہتے ہیں، تو ایک ہے باطنی بیماری۔ اس سورہ کے ذریعے بہت سارے باطنی امراض جو انسان کے اخلاقی گراوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ موقع بموقع آیت آئے گی تو یوں بتلایا جائے گا کہ انسان میں جو باطنی بیماری لگتی ہے وہ یہ ہے۔ تو ظاہری بیماری تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن باطنی بیماری ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ باطنی بیماری اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، مالک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ باطنی بیماری لگتی ہے، اور باطنی بیماری ظاہری بیماری سے کس درجے نقصان دہ ہے۔ ظاہری بیماری میں مختلف امراض ہیں، نزلہ ہے، بخار ہے، کھانسی ہے۔ بخار کے علاوہ اور بہت سارے خطرناک امراض ہیں، جن خطرناک امراض میں کینسر ہے، تپیدق ہے جس کو ٹی بی کہتے ہیں، ٹی بی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف امراض ہیں جس کو دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اور جو باطنی امراض ہیں، اخلاقی گراوٹ، کفر ہے، شرک ہے، فسق و فجور ہے، اور بہت سارے اخلاقی گراوٹ ہیں۔ تو یہ سورہ کس اعتبار سے شافیہ ہے، کس اعتبار سے سورہ شفا ہے، ظاہری امراض کے لیے یا باطنی امراض کے لیے؟ باطنی امراض میں تو کسی کا اختلاف نہیں، ہر تفسیر کے ماہرین، قرآن و حدیث کے جانکار یہ جانتے ہیں کہ یہ باطنی امراض سے اس کے ذریعے شفا نصیب ہوگی۔ اب یہ شفا کیوں نصیب ہوگی؟ انشاءاللہ جب سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کی تشریح ہوگی تو اندازہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر شفا باطنی امراض سے کس طرح ہے اور یہ شافی کس معنی کر ہے۔ لیکن آج ظاہری امراض کے شفا کے تعلق سے کچھ تذکرہ کروں گا۔ ظاہری امراض میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے غالباً کسی پہلے والے ویڈیو میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پھر آج وضاحت کے ساتھ اس کو بتلا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ نکلا ہوا تھا باہر۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو مختلف علاقے میں روانہ کرتے تھے، علاقے کی خبرگیری کے لیے، اور بہت سارے تقاضے تھے اس کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، کتنی تعداد تھی روایت میں موجود نہیں، لیکن ایک جماعت تھی، قافلہ کہتے ہیں۔ وہ قافلہ نکلا، اس قافلے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، غالباً اس میں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔
اب یہ قافلہ ایک ایسی آبادی میں پہنچا جہاں کھانے پینے کا سامان کوئی دکان کی شکل میں دستیاب نہیں تھا، یا ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوگا۔ اس آبادی کے لوگوں سے کھانے پینے کے تعلق سے انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن وہاں کے لوگوں نے انتظام نہیں کیا، چونکہ ان لوگوں کے نظریات سے ان لوگوں کو اتفاق نہیں تھا۔ تو وہیں وہ لوگ پانی، ایک چشمہ ہوا کرتا تھا پانی کا، وہیں جا کر کے آربوں کا مزاج تھا ٹھہرنے کا، کم سے کم پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور ان لوگوں سے پہلے تقاضا کیا تھا، حالانکہ عرب کی فطرت اور مزاج کے اندر یہ داخل ہے کہ کوئی بھی نوبادید آ جائے خود بھوکے رہیں گے، لیکن آنے والے نئے مہمان کو اجنبی کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلائیں گے، تقاضا کر کے کھلانے کا مزاج تھا۔ لیکن یہاں نظریاتی اختلاف کی وجہ سے مزاج میں کچھ ایسی شدت تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی، جو ان لوگوں کی خاندانی اور عرب کی ایک فطری چیز موجود تھی اس سے ہٹ گئے وہ لوگ۔ بہرکیف اسی بیچ میں کہ یہ قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، ایک شخص آیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جس کو منتر آتا ہے ہمارے قبیلے کے رئیس کو، یا غالباً رئیس کے لڑکے کو، یہ بہت دن ہو گئے اس روایت کو دیکھے، بہرحال دو میں سے کوئی ایک ہے، رئیس القبیلہ، رئیس کہتے ہیں سردار کو، قبیلے کے سردار یا اس کے لڑکے کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ صحابی رسول نے یوں فرمایا کہ میں منتر کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس منتر کے عوض میں 30 بکریاں دینی ہوں گی۔ قبیلے کا سردار تھا اور ان لوگوں کے پاس اس طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابی رسول نے جا کر کے اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کر دیا، اور اس کے بعد اس کا وہ زہر اور جو زہریلے جانور کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے بکریاں دی، ان لوگوں نے ان بکریوں کو لے لیا، لیکن اب یہاں پر اختلاف ہوا کہ یہ تو درست ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت میں حیات سے تھے، تو سبوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک ہم اس مال میں تصرف نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اسی روایت یا اس قسم کی دوسری روایات کی بنیاد پر امام شافعی اور دیگر فقہا کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ احناف تعلیم قرآن پر اجرت کے قائل نہیں، ان کے سامنے دوسری بعض روایتیں ہیں۔ آج علماء کرام کا جو ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت کے تو قائل نہیں ہے، لیکن وقت کے گھر جانے کی بنیاد پر ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم پر لیتے ہیں، البتہ اجرت کے نام پر نہیں لیتے۔ بہرحال اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر جہاں پر یہ باطنی امراض کے لیے یہ سورہ شفا ہے، وہیں پر یہ جو ظاہری امراض ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ میں نے اس کے پہلے ویڈیو میں کچھ بتلایا تھا کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کر کے ایک ہی پانی میں یا الگ الگ پانی میں رکھا جائے اور اس پانی کو صبح و شام پیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس موجودہ حالت میں جو ایک سنگین وبائی مرض عام ہے اس سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن یقین کامل شرط ہے، جتنا زیادہ یقین ہوگا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال 2 نام اس کا میں نے بتلایا، ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ شفا، اور بھی اس کے نام ہیں، اس میں سے ایک سورہ ام القرآن بھی ہے۔
قرآن کریم کے لیے اس کو ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ پھر یہ کہ ان کی ایک ایک آیت کی جب تشریح سامنے آئے گی تو بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ واقعی اس سورہ کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنے والا، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، چاہے واجب نماز پڑھ رہا ہو، چاہے سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو، چاہے غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہو، چاہے اور بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یہ ایسی سورہ ہے کہ ہر رکعت میں اس کا پڑھنا تمام فقہا کے نزدیک ضروری ہے۔ البتہ ضروری کے اندر کچھ تفصیل ہے، وہ بہت سارے لوگ مسائل کے میدان میں جانتے ہیں، اس کو یہاں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی ضرورت پڑی، اگر کوئی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انشاءاللہ اس کا بھی اپنے حساب سے وہ درج جواب پیش کیا جائے گا۔ اب یہ سورہ کیا چیز ہے، اب اس کی تشریح سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ اس میں سب سے پہلے آغازی مرحلے میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، مجموعی اعتبار سے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بندے کا اللہ کی طرف محتاج ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر اللہ سے درخواست ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، بندے کا احتیاج بیان کیا گیا اس کے اندر، اور اللہ سے جو بندے کے لیے ضرورت کی چیز ہے اس کو بیان کیا گیا۔ ایک ایک آیت پر تو اس کی تشریح ہوگی، یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ جب کہیں کوئی درخواست کسی سے کی جاتی ہے تو درخواست میں ان باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ جس سے کوئی چیز مانگی جائے اس کی ذات، اس کی شخصیت کو پہچانے۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا محتاج، اور پھر یہ کہ ضرورت کیا ہے، وہ ضرورت اور تقاضا اس کے سامنے پیش کرے۔ تو اس سورہ کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، بندے نے جب یہ گویا کہ اللہ سے ایک اپنی حاجت کو پیش کیا، اللہ سے ہدایت مانگا، اللہ سے آخرت اور دنیا کی کامیابی کے لیے سامان کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جو سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور ہر نماز میں اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے یہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب یہ قرآن کریم کیا چیز ہے، اس سے اللہ کی کیا قربت نصیب ہوگی؟ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، انشاءاللہ یہ ایک ایک آیت کی تشریح میں یہ مضمون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طریقے سے ان مضامین کو اچھی طرح دل اور دماغ کے اندر اتارنے اور بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ لغوی تشریحات، قواعد وغیرہ کے ساتھ تفصیل بھی جو احادیث میں وارد ہیں اس کو پیش کروں گا آئندہ سبق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس کے لیے فائدہ اور نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔